اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ چیپٹر، ٹاپک زر کی تعریف۔ تو زر سے کیا مراد ہے، زر کسے کہتے ہیں، زر کا کیا مفہوم ہے، یہ وہ چند مختصر سوالات ہیں جو زر سے متعلق آپ تمام سٹوڈنٹس کے ذہن میں آتے ہیں۔ اب زر آیا کیوں؟ پہلے ٹاپک جو آپ نے سمجھا ہے وہ تھا بارٹر سسٹم، یعنی تبادلے کے نظام کی کیا مشکلات ہیں، کیا پیچیدگیاں ہیں۔ تو ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے کسی ایک ایسی شے کی ایجاد ہونا ضروری تھا جو ان تمام مشکلات کو ختم کر دے، ان تمام مشکلات پر ہم آسانی سے قابو پا سکیں اور ہماری جو مسائل ہیں وہ بآسانی حل ہو سکیں اور ہماری معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ پہلے کی نسبت تیز تر ہو جائیں۔ تو اس کے لیے زر کی ایجاد ہوئی ہے۔ تو زر اب خود ہے کیا؟ زر ہم کسی بھی اس شے کو کہیں گے جس میں بنیادی طور پر کوئی 3 سے 4 خصوصیات موجود ہوں، اور وہ 3 سے 4 خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ ایک خصوصیت تو ہے قبولیت عامہ کی۔ قبولیت عامہ کا مطلب ہے، عامہ کہتے ہیں عوام، یعنی عام عوام اسے قبول کرنے پر راضی ہو، ہر شخص اسے قبول کر لیتا ہو کہ ہاں جی یہ ویلیویبل ہے، اس کی قدر ہے، یہ بہت اہم ہے اور ہم یہ شے لیں گے تو اس کے بدلے وہ شے کو ایکسیپٹ کر لیں۔ یعنی آپ کسی بھیک مانگنے والے کو بھی اگر کچھ روپے دیتے ہیں تو وہ روپے زر ہے، ہر جگہ وہ استعمال ہو جائیں گے تو وہ اسے قبول کر لے گا، کیونکہ وہ بھی اسے قبول کرتا ہے۔ اسے اندازہ ہے کہ آگے میں کسی ہوٹل والے کو یہی 10 روپیز دوں گا تو مجھے وہ روٹی دے دے گا۔ تو قبولیت عامہ کا مطلب ہے کہ عام عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو، ہر کوئی اسے آسانی سے اپنے اشیاء کے لین دین کے لیے، اپنی اشیاء کی تبادلے کے لیے قبول کر سکتا ہو۔ دوسری یہ خاصیت ہونی چاہیے اس شے میں کہ پیمانہ قدر ہو اس میں۔ اب پیمانہ قدر کا مطلب ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر چیزوں کو ماپ سکیں، چیزوں کی پیمائش کر سکیں۔ اب جیسے دودھ ہے وہ آپ کو کلو میں ملتا ہے، اور جو آپ نے کوئی کپڑا لینے جانا وہ آپ کو میٹر میں ملتا ہے، گز میں ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے روئی آپ کو کسی اور حساب سے ملتی ہے، چاول ہیں، پھر مالٹے ہیں، یہ مختلف قسم کی اشیاء ہیں۔ اسی طرح سے خدمات بھی ہیں، ڈاکٹر کی خدمات ہیں، آپ کسی انجینئر کی خدمات لیں، کسی الیکٹریشین کی خدمات آپ لیتے ہیں، تو ان تمام خدمات کے بدلے کتنی آپ نے ان کا معاوضہ دینا، ان کی پیمائش کیسے ممکن ہو۔ تو زر ایک ایسی شے ہونی چاہیے جس کو ہم مختلف اکائیوں میں تقسیم بھی کر سکیں اور اس کی تعداد زیادہ کر دیں جہاں زیادہ خدمت آپ نے لی ہے، تعداد کم کر سکیں جہاں آپ نے کم قیمت لی ہے، یعنی اس کی بنیاد پر آپ پیمائش کر سکیں مختلف اشیاء اور خدمات کی۔ تو پیمانہ قدر کی خاصیت بھی اس میں موجود ہونی چاہیے، اور جس شے کو ہم زر کہیں اس میں ذخیرہ قدر کی خصوصیت بھی موجود ہونی چاہیے کہ آپ اس شے کو کچھ عرصے کے لیے، کافی عرصے کے لیے جمع کریں تو وہ خراب نہ ہو، گل سڑ نہ آ جائے۔ اس کی جو قدر ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ تقریباً برابر ہے۔ جو آپ کرنسی نوٹ بھی 10، 50 یا 5,000 روپے کے نوٹ بھی کافی عرصے تک سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، اور جیسے پرانے ہندو پاک بر صغیر کے دور میں ہندوؤں نے وہ اپنے گھروں میں خزانے دبائے ہوتے تھے، تو وہ کیا تھے؟ وہ اشرفیاں تھیں، یہی دھاتی زر اور کرنسی نوٹ، تو یہ سب کچھ انہوں نے دبا کر خزانے میں رکھا تھا، خزانوں میں، اور پھر بعد میں جب کچھ لوگوں کو کے ہاتھ لگا تو انہیں وہ خزانے ملے کہ یہاں سے یہ سکے ہمیں ملے ہیں، یہ معدنیات ملی ہیں، یہ نوٹ ملے ہیں۔ جو بھی ان کا قیمتی خزانہ تھا جو اس وقت زر کے طور پر اور اب بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے قبولیت عامہ کی حیثیت حاصل ہے، اور وہ پیمانہ قدر کی خاصیت بھی رکھتا ہے، اور وہ ذخیرہ بھی رہا ہے، یعنی اس کی قدر میں کمی نہیں ہوئی۔ تو ذخیرہ قدر کی خصوصیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نوٹ چاہے پرانے ہو جائیں، 10 روپے کے بدلے آپ کو جو ایک سموسہ ملنا ہے کینٹین سے وہ ملنا ہی ملنا ہے، چاہے کوئی 10 روپے کا نیا نوٹ دے، چاہے کوئی پرانا نوٹ دے، تو ذخیرہ قدر اس میں باقی رہتی ہے۔ تو زر ہے کیا؟ کوئی بھی ایسی شے جو زر کے طور پر فرائض سر انجام دے۔ اب زر کے طور پر فرائض کیا ہیں؟ 3 اہم فرائض ہیں اس میں کہ یہ لازمی طور پر ہونے چاہیے، باقی تو کمی بیشی زر کی اقسام سے متعلق کر کے ہوتی رہتی ہیں۔ تو 3 بنیادی فرائض ہیں، قبولیت عامہ کا، پیمانہ قدر کا اور ذخیرہ قدر کا۔ تو اب زر کی تعریف کے اس ٹاپک میں کو ہم شروع کرتے ہیں جو آپ کی اس ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے۔
ٹیکسٹ بک میں منڈیاتی نظام کو مؤثر بنانے اور مختلف شعبوں کو آپس میں یکجا رکھنے کے لیے. منڈیاتی نظام، منڈیاتی کا مطلب ہے جو منڈی میں ہم لین دین کرتے ہیں وہ نظام ہمارا چلتا رہے، اس نظام میں اثر ڈالنے کے لیے، یعنی اشیاء کے لین دین کے لیے. اور جو مختلف شعبے ہیں یعنی مختلف قسم کی اشیاء جو پیدا کرتے ہیں، مختلف قسم کی خدمات جو مہیا کرتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق رہے، وہ لین دین کرتے رہیں. اس کے لیے جو قیمتوں کا زرعی نظام ہے اس کا بہت اہم کردار ہے. مختلف اشیاء کی جو قیمتیں بھی ہم بتاتے ہیں وہ زر کی صورت میں ہی بتاتے ہیں. زر کو ایک معیار کی حیثیت حاصل ہے. اور معاشی شعبوں میں قیمتوں کے تغیرات میں جو استحکام ہے اس میں بھی زر کا ہی کردار شامل ہے کہ ہم زر کی بنیاد پر ہی دیکھتے ہیں کہ زر میں بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے یا زر میں بہت کم تبدیلی آ رہی ہے، تو اسی بنیاد پر قیمتوں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں. بلکہ اسے اعلیٰ تبادلہ کی حیثیت بھی حاصل ہے. قرضوں کی ادائیگی کے لین دین میں، یعنی وہ تمام مشکلات، اب آپ یہ پیرا ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہ تمام مشکلات جو تبادلے کے نظام میں، بارٹر سسٹم میں آپ کو سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، وہ زر میں ان تمام مشکلات سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو گیا ہے. اور زر کے یہی تمام فائدے ہیں. اب پیپر پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو زر کے تعریف پر آپ کو لانگ کویسچن یعنی انشائیہ سوال نہیں آتا، زیادہ تر اس میں آپ کو شارٹ کویسچن ہی آتا ہے یا MCQs کے طور پر یہ پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ مختصر سوالات یعنی شارٹ کویسچن کے فارم میں آئے گا، تو وہ ہوتا ہے ہمیشہ آپ کے پیپر پیٹرن کے مطابق ملتان بورڈ میں 2 نمبر کا سوال. تو 2 نمبر کے سوال میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا یا مختلف طریقوں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. زر کی تعریف بیان کریں، زر کا مفہوم کیا ہے، زر سے کیا مراد ہے، زر کا کیا مطلب ہے، آپ کس شے کو زر کہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ زر کی کوئی سی بھی ایک تعریف لکھیں گے، اور وہ ایک تعریف پروفیسر واکر کی بھی ہو سکتی ہے، مورگن کی بھی. تو جس بھی معاشدان کی تعریف لکھیں ہم نے اس معاشدان کا نام ساتھ میں لازمی لکھنا ہے. میرے مطابق آپ نے جو سب سے مناسب اور بہتر تعریف ہے جو تمام زر کے فنکشنالٹیز اس کے مکمل کردار کو ظاہر کرتی ہے، وہ پروفیسر جیوفرے کراؤتھر کی ہے، جو آپ کو 3 نمبر پر معاشدان ہیں ان کی تعریف بیان کی گئی، وہ لکھی ہے. پروفیسر جیوفرے کراؤتھر کے مطابق کوئی بھی وہ شے زر کہلاتی ہے جسے اعلیٰ تبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو، ساتھ ہی ساتھ پیمانہ قدر اور ذخیرہ قدر کا کام بھی وہ سر انجام دے. پروفیسر کراؤتھر کی جو یہ جیوفرے کراؤتھر کی تعریف ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. باقی تعریفوں کو آپ ریڈ آؤٹ کریں، پڑھیں، انہیں بھی چاہے پیپر میں لکھ لیں، آپ کو مارکس ملیں گے. جس نے یہ تعریف بالکل صحیح لکھی اسے بھی 2 ملیں گے، ایک سے زیادہ لکھتے ہیں تبھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بھی آپ نے ایک تعریف لکھی ہے وہ درست ہونی چاہیے. تو اس زر کی تعریف میں آپ نے پروفیسر جیوفرے کراؤتھر کی جو بیان کردہ تعریف ہے، جو 3 نمبر پر معاشدان پروفیسر جیوفرے کراؤتھر ہے، ان کی تعریف لازمی لکھنی ہے اور یہی بہت اچھے سے زبان یاد کریں. باقی جو تعریفیں ہیں جیسے نیچے جیم کینز کی بیان کردہ بھی تعریف ہے زر کی، کہ ادھار کے معاہدوں میں ادائیگیاں آسانی سے ہو جاتی ہیں، قرضے آسانی سے آپ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جیم کینز نے بہت ساری زر کے جو الف بے جیم کر کے بتائے ہیں اس کی تعریف. اصل میں اس کی تعریف میں زر کے اہم فرائض ہی بتا دیے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے، اہم ہے، لیکن جب زر کے فرائض کا سوال آپ کو الگ سے دیا گیا ہے تو آپ وہی یاد کریں، اور زر کی تعریف میں صرف 2 نمبر کے سوال کے طور پر پروفیسر جیوفرے کراؤتھر کی بیان کردہ زر کی تعریف ہی یاد کریں، جو اس صفحہ نمبر 25 پر دی گئی ہے. 3 نمبر پر یہ پروفیسر جیوفرے کراؤتھر ہیں جنہوں نے کہا ہے کوئی بھی وہ شے زر کہلاتی ہے جسے اعلیٰ تبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ پیمانہ قدر اور ذخیرہ قدر کا کام بھی سر انجام دے.